بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انشاءاللہ آج ہم پروفیسر سید محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسلام کا نظام تعلیم، عہد رسالت، خلافت راشدہ اور بنو امیہ کا مطالعہ جاری رکھیں گے. اور آج اس سلسلے میں 12ویں نشست ہے اور الحمدللہ ابھی تک ہم اس کتاب کے پیش لفظ، باب اول، باب دویم، باب سویم اور باب چہارم کے 7 ٹاپک ختم کر چکے ہیں. 7 ٹاپک تک ہم مطالعہ کر چکے ہیں. اب ہم اس کے مزید چند ٹاپک ختم کریں گے اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ نشست میں باب پنجم کا آغاز کریں گے. تو آج اس میں جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے مکہ. فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطاف بن اسید کو، ایک نوجوان کو والی مقرر کیا اور حضرت معاذ بن جبل کو وہاں کے لیے مولوی مقرر کیا. بعد میں والی بھی انہی کو مقرر فرما دیا تھا. حضرت عروہ بن زبیر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو حاکم اور مولوی بنایا. جب آپ حنین کی جانب روانہ ہوئے تو ان سے فرمایا کہ تم یہاں 9 مسلمانوں کو قرآن سکھاؤ اور دین کا فہم سکھاؤ. بعض روایت کے مطابق معلوم ہوتا ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بھی مکہ میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیے ہیں. طائف سب سے آخر میں فتح ہوا. فتح کے بعد وہاں حضرت عمر بن سعید اموی، عثمان بن عفان اموی، خالد بن سعید اموی کو دین کی تعلیم سکھانے کے لیے مولوی مقرر کیا تھا. یمن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو چند یمن میں مولوی بنا کر روانہ کر دیا. ان کا عہدہ وہاں علاقے کے ناظم تعلیمات کا تھا. پورے خطے میں درس و تدریس کی اشاعت ان کی ذمہ داری تھی. قصبہ جند میں انہوں نے ایک مسجد بھی تعمیر کروائی جو وہاں آج بھی ہے. یہ نقوش رسول نمبر 4 سے والی صاحب نے لیا ہے. حضرت معاذ بن جبل وہاں کافی مدت معمور رہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں وہاں سے آئے تھے. انہوں نے ان کو شام بھیج دیا تھا جہاں ان کا انتقال ہو گیا. مراکز تعلیم. حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری زمانے میں سارا عرب میں لوگ اسلام قبول فرما رہے تھے. فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے تھے. ان لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صوبے کا اعمال و حکام پر معلمین فراہم کرنے کی ذمہ داری تھی. وہ عوام کو دینی تربیت کا پورا اہتمام کریں اور اس سلسلے میں تمام ضروری انتظامات کریں. دینی تعلیم کی اولت حاصل تھی. مرکزی شہروں میں بڑی مسجدیں تعمیر کی گئیں. وہاں بڑے مدرسے قائم کیے گئے جہاں اعلیٰ تعلیم کا انتظام ہوتا تھا. جہاں مسجد نبوی کے فارغ کارہ کو، یعنی کہ فارغ کارہ اسٹوڈنٹ کو جو اپنی تعلیم مکمل کر لیا کرتے تھے، ان کو مولوی بنا کر بھیجا جاتا تھا. ہر علاقے میں اسی نوعیت کے مراکز تعلیم و تربیت قائم کیے گئے. مسجد جواسہ. امام بخاری کی تصریح کے مطابق مسجد نبوی کے بعد جو پہلی مسجد جہاں جمعے کا قیام ہوا اور خطبہ دیا گیا وہ جواسہ میں تھی، جو بحرین، ابھی جو موجودہ ابو ظہبی کے علاقے میں ہے. یہ بنی ابو قیس کی مسجد تھی. ان کے حالات امام بخاری نے بیان کیے ہیں. مسجد سنا ہجری 6 اور عیسوی ہے 628. مسجد نبوی کے بعد دوسری بڑی مسجد یمن کے دارالحکومت سنا میں قائم ہوئی. یہاں درس و تدریس کا باقاعدہ سلسلہ جاری ہوا. حضرت وبر انصاری رضی اللہ عنہ کو یمن کا والی مقرر کیا گیا. چلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی، سب سے پہلے لوگوں کو ایمان کی دعوت دو. جب ایمان لے آئیں تو پھر ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو. پھر ان کے لیے بزن کے باغ میں ایک مسجد تعمیر کرو. بزن یمن کا آخری ایرانی حاکم تھا. سنا کی ایک بڑی مسجد کی تعمیر اور افتتاح حضرت وبر انصاری کے ہاتھوں ہوا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا اور حضرت موت کو مولم بنا کر بھیجا۔ یمن بھی ایک خطے کا نام ہے اور حضرت موت بھی ایک علاقے کا نام ہے۔ اس کے معنی یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں علاقوں کے لیے حضرت معاذ کو ناظر تعلیمات بنا کر بھیجا تھا تاکہ وہ علاقے کے مختلف شہروں میں تعلیم کا انتظام فرمائیں۔ ولید بن عبد المالک نے بھی اس مسجد کو عالیشان پیمانے پر تعمیر کروایا تھا۔ اس میں 8,000 افراد کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔ الحمدللہ جو حلقہ درس اول روز قائم ہوا تھا وہ یہاں آج تک قائم ہے۔ مسجد نبوی کے بعد عالم اسلام کی بڑی مسجد شمار ہوتی ہے۔ مسجد نجران۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم کو اہل نجران پر حاکم بنا کر روانہ کیا۔ اس وقت ان کی عمر 17 سال تھی تاکہ وہ لوگوں کو قرآن کی تعمیر دیں اور دین سکھائیں۔ قبائل قارہ اور غزل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 قاریوں کو تعلیم دین کے لیے روانہ کیا تھا۔ تعلیمی وفود۔ اس تعلیمی تحریک کا ذمہ دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرار دیا۔ اس ذمہ داری کا ادا کرنے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا، لوگ اب تمہاری پیروی کریں گے، زمین کے مختلف اطراف سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ جو تمہارے پاس آئیں تو تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ ایک ایسے ہی تعلیمی وفود کا ذکر کتب روایت میں ملتا ہے۔ مالک بن حویرث بیان فرماتے ہیں، ہم چند نوعمر نوجوان لڑکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ کے پاس ہم نے 20 دن گزارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مہربان و شفیق تھے۔ آپ نے اندازہ کر لیا کہ ہم لوگ گھر والوں کو یاد کر رہے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا کون کون گھر پر بیوی چھوڑ کر آیا ہے۔ ہم نے بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، وہاں جا کر ان کے ساتھ بیویوں کے ساتھ رہو، ان کو دین کی تعلیم دو، تعلیمی احکام کا حکم دو، نماز پڑھو فلاں وقت اور اس طرح جب نماز کا وقت ہو جائے تو ایک شخص اذان کہے اور تم سے جو بڑا ہوا امامت کرے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کامیابی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، مجھے مولم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خود کار تعلیمی تحریک اشاعت علوم اور تبلیغ دین کے لیے پورے ملک میں جاری کر دیا۔ جو شخص بھی آپ کے تعلیمی کارناموں پر نظر ڈالے گا وہ تسلیم کرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مولمی کا حق ادا کیا۔ 23 سال کی قلیل سی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں سے قابل ذکر نتائج دیے۔ جس ملک میں پہلے 17-18 لوگ پڑھے لکھے تھے وہاں عام خواندگی کا اوسط 70 سے 80% ہو گیا۔ ہجرت کے دوسرے سال یہ حکم فرمایا کہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کے تعین کے ساتھ دستاویز لکھ لینے پر سستی نہ کرو۔ یہ سورہ بقرہ کی 286 آیت ہے، اور یہ حکم بتا رہا ہے کہ ملک کی غالب آبادی لکھنے پڑھنے کے اہل بن چکی تھی۔ جس ملک میں نبوت سے قبل ایک بھی تحریری کتاب نہیں تھی، وہاں ہجری 35 ہجری میں جنگ صفین کے موقع پر ہزاروں نسخے قرآن مجید کے بلند ہو گئے تھے۔ یہ سب تعلیمی تحریک کی کامیابیاں ہیں۔ جو خود کار تعلیمی تحریک پہلے عرب میں سرگرم رہی، پھر یہ تینوں بر اعظم میں پھیل گئی۔ ایسی کامیاب تعلیمی تحریک کی مثال پیش کرنے سے تاریخ عالم قاصر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے مولم تھے۔ ہر وقت مولمی کے فرائض ادا کرتے رہتے تھے۔ سفر ہو، حضر ہو، مجلس ہو، خلوت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے وہ جگہ درسگاہ بن جاتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کے جا رہے تھے۔ آپ کے پیچھے سواری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور عمر میں بہت چھوٹے حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ نوعمر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سواری کا وقت بھی ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید خالص کی تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا، اے بیٹے، میں تم کو چند باتوں کی تعلیم دیتا ہوں
ان کو یاد رکھو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس کو یاد رکھو تو تم اللہ کے سامنے جاؤ گے۔ جب مانگو تو اللہ سے طلب کرو۔ یاد رکھو، اگر ساری امت جمع ہو جائے تمہیں فائدہ پہنچانے پر، تو وہ تم کو فائدہ نہیں پہنچائے گی مگر وہی چیز جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھی ہو۔ اگر ساری امت جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچائے، تو یہ جو چیز بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر جس قدر اللہ نے لکھ دیا ہے۔ قلم لکھ کر اٹھائے جا چکے ہیں، سیاہی خوش ہو چکی ہے، مقدر طے ہو چکا ہے۔ اس طرح نوخیز عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی حقیقت سمجھائی۔ چمرستان، یہ باب محرم کا آخری ٹاپک ہے۔ جس ملک کے اندر اونٹ چرانے میں باہمی چکرش اور تکرار میں عمر گزر جاتی تھی، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دین اسلام دیا، علم و عرفان دیا، ذہنوں کو سدھارا، سیرتوں کو سنوارا، صلاحیتوں کو جلا بخشی۔ دیکھتے دیکھتے ریگستان چمرستان میں تبدیل ہو گیا، نئے انسان جلوہ گر ہو گئے، صدیق اور فاروق جیسے مثالی حکمران و مدبر پیدا ہو گئے، عمر بن عاص اور خالد بن ولید جیسے فاتح سپہ سالار پیدا ہو گئے، عبداللہ عباس اور بن عبداللہ مسعود جیسے ماہر تعلیم پیدا ہو گئے، علی بن ابو طالب، عبداللہ بن مسعود جیسے قاضی اور فقیہ پیدا ہو گئے، زید بن ثابت جیسے ماہر علم فرائض اور معاذ بن جبل جیسے ماہر علم حرام و حلال پیدا ہو گئے، عبداللہ بن عمر جیسے متبع سنت اور ابو ہریرہ جیسے حافظ حدیث پیدا ہو گئے، ابو عبیدہ بن جراح جیسے رازگو اور ایمانت دار اور ابو غزہ غفاری جیسے فقیہ انسان پیدا ہو گئے۔ ریگستان عرب میں فصل بہار آ گئی، سعادت اخوی کا چمرستان لہرانے لگا۔ جزاک اللہ خیرن۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ نشست میں جو نشست نمبر 13 ہوگی، 13ویں نشست ہوگی، میں باب پنجم شروع کروں گا۔ خدا حافظ، جزاک اللہ۔